بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جی حضور، وہ کل کائنات کے جتنے بھی سادات ہیں ان کا مرکز و محور ہیں، واہ 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 واہ، اور علماء نے کیا ان کے کہنے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جس کو ملکہ فہم و فراست کہا جائے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اعزازات، ان کو پہلے جانچ لیا تھا، پھر نکاح کا پیغام پہنچایا تھا، اللہ اکبر، واہ واہ تو واہ، آپ کو ملکہ فہم و فراست کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی سبحان پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، اور سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا۔ واہ آپ واہ۔ نے ٹوٹل زندگی 65 سال پائی ہے، اور 25 سال کے قریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس و انور میں رہی ہیں، سبحان اور اللہ، اس سبحان مبارک زندگی کے اندر آپ نے وہ والہانہ محبت فرمائی کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہ آ سکی ہے، نہ آ سکے گی۔ آپ نے ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ 40 سال آپ کی مبارک زندگی تھی جب حضور کے عقد انور میں آپ تشریف لائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر اقدس اس وقت 25 سال تھی جب آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ واہ 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 واہ، آقا کریم علیہ السلام کے نکاح سے آنے سے پہلے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، جی اور ان میں سے آپ کی ٹوٹل 3 اولادیں تھیں، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یہاں سے یہ بات ہمیں فائدہ دے گی کہ ان کے جو نام ہیں، بیٹے کا نام حالہ تھا، بیٹیوں دونوں کا نام ہندہ تھا۔ جی، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنے والی گفتگو میں ہمیں یہ فائدہ دیں گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی بیٹیاں تھیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بطن ہی سے تھیں۔ یہ جو پہلے والے شوہر تھے ان میں سے صرف یہ 3 اولادیں تھیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ اس کو بیس بنا کر آقا کی بیٹیوں کا انکار کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جبکہ دلائل کی روشنی کے اندر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ نے پوری پچھلی زندگی کے اندر بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں فرمائی تھی، اور علماء فرماتے ہیں اس میں شاید حکمت، اور یقیناً حکمت یہ تھی کہ آپ کو چونکہ اللہ نے چن لیا تھا محبوب کے لیے، تو محبوب کے لیے تو پاکیزہ ہی مال جاتا ہے نا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جتنا عرصہ بھی رہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والے دن میں زیادہ سکون ہی محسوس فرماتے تھے۔ واہ واہ، آپ نے وہ جانی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ اور میں آخری بات ان کی شان کے حوالے سے، اور اس مختصر تعارف آپ نے کہا تو اس حوالے سے میں بات عرض کروں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ سوائے ایک بیٹے کے باقی ٹوٹل اولاد اللہ رب العزت نے آپ کو جو عطا فرمائی وہ حضرت خدیجہ کے بطن ہی سے عطا فرمائی۔ سبحان تو اللہ، آپ کثیر الجہاد شخصیت ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ جی، تدریجاً ہم اس بات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ اور ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پردہ فرمایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا تھا، اور اس وقت جنازے کا حکم نہیں تھا، لہٰذا ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ اور جب بھی کوئی بات ہوتی تو آپ بات پر حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 10 رمضان شریف کو آپ کا وفات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ